بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. تین چار ہفتے سے اسی آیت کے مضامین عرض کیے جا رہے ہیں. بہت عجیب مضامین ہیں. آج پوری آیت کو پیش نظر رکھ کر حضرات صوفیاء کرام نے جو گفتگو اس میں فرمائی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آیت کا مطلب ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے دین میں مجاہدے سے کام لیتے ہیں، پوری طرح جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہیں. حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے اس آیت میں ایک گفتگو یہ کی ہے کہ اس چلنے کو، آدمی ایک راستے پر چل رہا ہے، اس چلنے کو سیر کہتے ہیں. سیر کے معنی چلنے کے ہیں. اس میں پہلی شرط یہ لگائی کہ آدمی یہ سوچے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ راستہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اس میں غور کرنے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا محتاط ہو کہ کوئی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو یا اخلاقیات کا ہو، کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو دین کا عمل نہ ہو. میرا ایک قدم بھی دین سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے. ہر قدم پر انسان یہ سوچے کہ دین کیا ہے، اس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کیا ہیں. ہر قدم پر انسان یہ سوچے. عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اخلاق ظاہری یا اخلاق باطنی، ہر قدم پر آدمی یہ سوچے کہ دین کیا ہے. جن چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں انہی پر چل رہا ہوں یا ان سے ہٹا ہوا ہوں. جن چیزوں سے مجھے روکا گیا ہے کہیں ان پر تو نہیں میں چل رہا. ان کو چھوڑنا، ان سے بچنا میں نے اختیار کیا یا نہیں اختیار کیا. ہر قدم پر آدمی یہ سوچے. ایک ایک بات کو لے کر چلیں
تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اس میں چلنے والا آدمی جس راستے پر چلتا ہے، اپنے ذہن سے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں خواہش یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے، پوری جد و جہد کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیر اللہ، سیر اللہ، اللہ کے راستے کی طرف چلنا۔ اس میں انسان غور کرتا ہے ہر قدم پر کہ یہ دین ہے یا نہیں، دین کے دائرے میں رہوں، دین سے ادھر ادھر بالکل ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہ ہٹوں۔ ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ کی نواہی کیا ہے، کن چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کن چیزوں سے اللہ تعالی نے مجھے روکا ہے۔ جب اس طرح غور کرتے 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 اس کے اوپر دین کے راستے کھل جائیں اور یہ بات اس کے سامنے آ جائے کہ صحیح دین یہ ہے، تو اس کے بعد پھر سیر فی اللہ کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جب انسان چل رہا ہے، اس کا اپنا ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، کھلا نہیں ہے راستہ بھی، حقیقت حال معلوم نہیں ہوئی، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، وہ اختیار نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس وقت تک یہ سیر اللہ ہے۔ جب اس پر یہ راستہ کھل جائے، دین کی حقیقت واضح ہو جائے، اور پھر وہ اس وضاحت کے بعد دین کے اندر غور کرے اور ایک ایک بات کے اندر سوچ سوچ کر عمل کرے، ایک ایک بات کے اندر۔ مثلا میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ مثلا نماز، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جیسے بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، اپنے ذہن سے اس نے یہ سوچ لیا یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت کوئی کام نہیں کروں گا، سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، بالکل سب کام چھوڑ دیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے گھر کے کام کاج میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے، جب اذان ہوتی کأنہ لا یعرفنا، آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ کیفیت انسان پر طاری ہو کہ اذان ہوتے ہی اس کا ذہن پلٹ جائے، سب کام بھول جائے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میں ایک مثال نماز کی دے رہا ہوں، یہ صرف ایک مثال ہے۔ اسی طرح تمام عبادات، تمام معاملات، تمام معاشرت،
اپنے ذہن سے آدمی نے طے کر لیا کہ مجھے صرف اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے. اب نماز کا وقت آ گیا، سب کچھ بھول گیا. یہ سیر اللہ ہے. نماز شروع کی. اب شروع کرنے کے بعد اس کا ذہن ادھر متوجہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، انگلیاں کیسے رکھنی ہیں، ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہوگا، ہاتھ باندھنے کیسے ہیں. باندھنے کے بعد ذہن کہاں ہونا چاہیے، آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، کیسے گردن جھکی ہوئی ہو، اٹھی ہوئی ہو. اس کے بعد مجھے کیا قرات کرنی ہے، قرات کیا کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، اس کے مخارج کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہے. مخارج صفات کی رعایت کرے، مد اثر کی رعایت کرے. رکوع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، رکوع میں ہاتھ کہاں ہوں گے، گھٹنوں کے اوپر ہوں گے، اوپر سے پکڑنا ہے، ایسے پکڑنا ہے، ہاتھ کیسے رکھوں میں، نگاہیں کہاں ہوں گی. وہ نماز میں مشغول ہے اور نماز میں غور کر رہا ہے. یہ سیر فی اللہ ہے، سیر فی اللہ ہے. اب وہ نماز میں ایک ایک چیز کو، نماز سے رکوع سے اٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، یا اٹھتے ہوئے کہنا ہے سمع اللہ لمن. عین اپنی جگہ سے، سین اپنی جگہ سے، ہا اپنی جگہ سے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. کہاں کہنا ہے، کھڑے ہو کر. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اس وقت تک جھکنا نہیں ہے سجدے کے لیے جب تک ربنا لک الحمد نہ کہہ دوں. اگر نوافل ہیں تو ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. اس بات میں غور کرنا ہے. یہ کیفیت نہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ اور جھکنے کے بعد ربنا لک الحمد اور سجدے کے قریب پہنچ کر اللہ اکبر. غور کرنا ہے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک مثال ہے صرف نماز کی. اسی طرح ہر عمل میں غور کرنا ہے. ہر عمل کے اندر یہ سیر فی اللہ ہے کہ ان اعمال میں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان اعمال میں آدمی غور کرے، ان اعمال کی حقیقت کو سمجھے، ان اعمال میں غور کرے، ان کے ظاہر میں غور کرے. یہ سیر فی اللہ. سجدے میں جانا ہے، رکوع سے سجدے میں جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ پہلے سر جھکانا ہے، گردن جھکانی ہے، ہاتھ پہلے زمین پر رکھنے ہیں یا گھٹنے پہلے زمین پر رکھنے ہیں. سیدھے اترنا ہے یا جھک کے جانا ہے. نماز کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا. اس کی نظر ہر عمل اس بات پر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا. سجدے میں آپ کیسے گئے، سجدے میں جانے کے بعد آپ نے ہاتھ کہاں رکھے، سر کہاں رکھا، پہلے پیشانی رکھی یا پہلے ناک رکھی، نگاہیں کہاں رہی. ایک ایک کیفیت کو، نماز کی کیفیت کو غور کر رہا ہے، سوچ سوچ کر پڑھ رہا، جلدی نہیں کر رہا. اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے. سبحان ربی الاعلی،
سوچ کر پڑھے کہ میرا سر اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہوں، حق تعالی شانہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، اطمینان سے 3 مرتبہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، پھر اٹھنا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ کیسے اٹھنا ہے؟ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ یوں رکھنے ہیں، یوں رکھنے ہیں، نظر کہاں ہوگی؟ بیٹھنا کس طرح ہے؟ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا؟ سنت کیا ہے؟ کہاں سے معلوم ہوگا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا آپ کا عمل یا اجماع صحابہ یا قیاس، 4 دلیلیں ہیں جو پہلے گزر چکی بات، اس کے ذریعے سے معلوم کریں سنت کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ادھر ادھر نظر نہ ہٹے، خبردار نظر اپنی جگہ پر رہے، بڑی عظمت کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا۔ اللہ اکبر کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے، انتہا کہاں کرنی ہے، اس بات پر نظر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ دیا یا وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے جلدی سے پھر اٹھ گئے۔ ابتدا کہاں ہوگی، انتہا کہاں ہوگی، یہ ایک ایک بات پر غور کرنا، یہ سیر فی اللہ۔ نماز کا ارادہ کرنا اور نماز پڑھنا اور سارے کاموں کو چھوڑ دینا، نماز کی طرف توجہ کرنا، نماز کی نیت کرنا، یہ سیر الی اللہ ہے۔ اور نماز میں ایک ایک بات کے اوپر غور کرنا اور ایک ایک رکن کو سوچ کر ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ سیر فی اللہ ہے۔ اس طرح پوری نماز، یہ ایک مثال ہے، تمام اعمال اسی طرح سے۔ اس کے بعد اب اس میں یہ سوچنا نماز میں کہ اللہ اکبر، میں نے پوری کائنات سے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر، اب میں ہوں میرا اللہ ہے، میں ہوں میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے، گویا کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اتنا استحضار ہو کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اتنی عظمت ہو، ذہن کے اوپر اتنی عظمت مسلط ہو کہ اللہ اکبر کہتے ہی ذہن، آنکھیں، کان، ناک، زبان، دل، دماغ، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ سوچے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اب حق تعالی، اب بندہ، میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، وہ میرے کانوں میں آواز آئی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ میں نے کہا الرحمن الرحیم، اب میرے کانوں میں آواز آئی۔ کوئی آواز نہ آئے کانوں میں اس کے علاوہ، نگاہوں میں کوئی چیز نہ آئے، کوئی چیز نظر نہ آئے، آنکھیں کھلی ہو نظر کچھ نہ آئے، کان کھلے ہو سنائی کچھ نہ دے، دماغ کھلا ہو تصور کوئی اور نہ آئے، خیال ہی کوئی اور نہ آئے، اس حد تک ڈوب جائے نماز کے اندر، اس حد تک ڈوب جائے نماز کے اندر کہ پتہ ہی نہ چلے۔ یہ ایک استغراقی کیفیت، ڈوب جانے کی کیفیت، اسے کہتے ہیں سیر مع اللہ، اسے کہتے ہیں سیر مع اللہ، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ اور سیر مع اللہ۔ اب بندہ ہے اور اللہ ہے، کوئی تیسری ذات نہیں۔ بندہ ہے، عبد ہے اور معبود ہے،
کوئی تیسری ذات نہیں۔ یہ استغراق، اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، استغراق یہ نماز میں بھی ہوتا ہے، نماز کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر عمل کے اندر یہ سوچنا ہے، یہ تینوں چیزیں سیر اللہ، سیر فی اللہ اور سیر مع اللہ، ہر عمل کے اندر۔ ایک صحابی کا قصہ میں نے نقل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، ہم لوگ سو رہے ہیں، تم جاگتے رہو۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھئی پوری رات جاگنا مشکل کام ہے، آدھی رات میں جاگوں گا اور آدھی رات تم جاگنا، تم سو جاؤ میں جاگ رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ میں جاگ رہا ہوں، اگر مجھے نیند آ گئی تو کیا ہوگا، اس لیے میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، نماز کی نیت باندھ لی۔ اب دشمن نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، باقی سب سو رہے ہیں، انہوں نے دور سے تیر مارنے شروع کیے۔ تیر ان کے آ کر لگتا ہے، کھپ جاتا ہے، گھس جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں لگتا۔ 1 2 3 4 دمادم تیر آ رہے ہیں، وہ لگ رہے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں، کچھ خبر نہیں، خون بہ رہا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں، ہوش ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ اگر یہاں ہوتے تو انہیں تکلیف ہوتی، یہ یہاں ہے ہی نہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا، کان کھلے ہیں، سنائی کچھ نہیں دے رہا، دماغ کھلا ہے، تصور کوئی نہیں آ رہا۔ یہ استہزاء ہے۔ حتیٰ کہ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد تب بھی کوئی احساس نہ ہوا، جب سجدے میں جانے لگے تو وہ تیر جو سامنے رکاوٹ تھی وہ سجدے میں جا نہیں سکے، وہ چبھے۔ اب جب چبھے تو انہیں پتہ لگا کہ کوئی چیز چبھ رہی ہے، انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے وہ تیر نکالے سارے، اور اس کے بعد سجدہ کیا۔ تیروں کے نکلنا تک تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی، اور نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا، تو یہ کیسے، کب لگے تیر؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا۔ تو یہ کیوں نہیں خبر ہوئی؟ اتنے تیر ہمارے تو چیمٹی میں کاٹ لے تو فوراً نماز میں ادھر توجہ ہو جاتی ہے، وہاں تیر لگ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہوا، کیوں نہیں پتہ لگا؟ وہ استغراق تھا، وہ استہزاء تھا، استغراق، ڈوب گئے تھے، استہزاء تھا کہ یہ تصور تھا کہ اللہ کے سامنے ہوں، میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ کائنات عالم ذہن سے نکل گئی، اپنی راحت آرام، اپنا وجود ذہن سے نکل گیا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ وجود ہی نظر نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں نہیں ہوں، میں کیا چیز، میں کا تصور ہی ذہن سے نکل گیا۔ ساتھی کو اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلتا تو وہ اٹھاتا نا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب لوگ اس واقعے کو بیان کر کے ایک بحث کے اندر پڑ گئے کہ یہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بھائی اللہ کے بندے اس کا نہیں ٹوٹتا نا، جس پر اتنا استغراق ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ استغراق ہے، یہ وہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں، وہ استغراقی کیفیت ہے۔ ہر آدمی اس کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتا۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ استغراق نماز میں نہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ استغراق نصیب فرما دیں سیر مع اللہ تو انسان کہاں ہوتا ہے؟ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹانگ میں تکلیف تھی، زخم تھا، اس کا زہر اوپر دوڑ گیا، ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ ٹانگ یہاں سے کاٹنی ہے، ٹانگ یہاں سے کاٹنی ہے۔ ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ صاحب مفتی صاحب کے خلیفہ بھی تھے، مفتی صاحب کے معالج تھے، انہوں نے عرض کیا
کہ حضرت ٹانگ کاٹنی ہے، اس کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ تو میں بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں مجھے تسبیح دے دیں، میں ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں، بس آپ کام کر لیجیے گا۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر ڈوب گئے، اب تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی، پوچھا بہت دیر ہو گئی، پوچھا بھی کرنا صاحب آپ نے شروع نہیں کیا ابھی تک اپنا کام؟ انہوں نے کہا جی ہم تو فارغ بھی ہو چکے، ٹانگ کٹ گئی، ٹانکے لگ گئے، پٹی ہو گئی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ استغراق تھا، یہ وہ استہزار تھا کہ تسبیح پڑھنے میں، وہ تسبیح ہاتھ میں لینا سیر اللہ ہے، تسبیح پڑھتے وقت اس کو دیکھنا، سوچنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کا نام لے رہا ہوں۔ جی کیا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا۔ یہ نام وہ ہے سب جسے بے گنتی لیں، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ وہ ایک استغراق تھا، ڈوب گئے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، کان کھلے ہیں آواز کوئی نہیں آ رہی، ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں برابر میں مشورے کر رہے ہیں، وہ کاٹ رہے ہیں، زخم کٹ رہا ہے، ٹانگ کٹ رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں سیر مع اللہ۔ یہ ہے سیر مع اللہ، سیر الی اللہ، پھر سیر فی اللہ، پھر سیر مع اللہ۔ یہ چیز انسان کو ہر عمل کے اندر ہے، صرف ایک نماز نہیں، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ یہ عمل ہر عمل کے اندر اسی طرح سے انسان ڈوب جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ ان اللہ لمع المحسنین، جب انسان سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کے بعد سیر مع اللہ کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنت لہو سمعا، میں اس کے لیے کان بن جاتا ہوں، اور میں اس کے لیے آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کے لیے ایک آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی اب وہ دیکھے گا تو میں گویا اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اور اللہ کا دیکھنا اللہ کا ایک فعل ہے۔ اللہ کی ذات لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، کوئی قادر نہیں ہے اللہ کی تعریف کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسے ہی ہے بس جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ علماء نے لکھا ہے لا یحد ولا یتصور، نہ اللہ کی کوئی حد بیان کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کی کوئی تصور کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود اور لا متناہی ہے۔ انسان کی عقل، انسان کی سوچ یہ تو محدود ہے۔ محدود کہتے ہیں چھوٹے پیمانے کو، لا محدود کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ چھوٹے پیمانے میں آپ کو بڑی چیز ڈالنا چاہیں تو نہیں آ سکتی۔ یہ ایسی مثال ہے جیسے امبیٹے میں ایک آدمی دودھ لینے کے لیے گیا، امبیٹا بیوقوفوں کا شہر کہلاتا ہے، تو وہاں ایک آدمی دودھ لینے کے لیے گیا بالٹی میں، اس بالٹی کے نیچے اس طرح کا پیندا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بالٹی تھی۔ اس نے بالٹی میں اس سے کہا کہ اس میں دودھ دے دو،
وہ جتنا دودھ مانگا وہ اس میں آیا نہیں بالٹی میں، تھوڑا سا بچ گیا. اس نے کہا بھئی یہ بچ گیا، تم نے جتنا مانگا تھا اتنا تو نہیں آیا بالٹی میں. اس نے فوراً بالٹی کو الٹا کیا، کہنے لگا باقی ادھر بھر دو، باقی ادھر بھر دو. اس نے وہ ڈال دیا پہلے، اور ڈالنے کے بعد اس نے کہا کہ بیوقوف آدمی تم نے بالٹی الٹی کر دی، سارا دودھ گر گیا. کہنے لگا ہو مجھے خیال نہیں رہا. اس نے اس کو سیدھا کر دیا بالٹی کو، جو ادھر تھا وہ بھی گیا. انسان تو محدود ہے. ہماری عقل میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالی کے افعال ہماری عقل میں آ جائیں یہ ممکن نہیں ہے. جب اللہ تعالی خود یہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کا کان بن جاتا ہوں، میں انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے سنتا ہے. میں انسان کا دماغ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سوچتا ہے. پھر اس انسان کے اعمال اور افعال کو سوچنا بھی انسان کی قدرت میں نہیں ہے. کیسے بھئی یہ کیا ہوا کہ ٹانگ کٹ گئی اور پتہ ہی نہیں لگا؟ کیوں نہیں پتہ لگا؟ ہم نہیں سوچ سکتے. یہ سیر مع اللہ کا مقام ہے، یہ ہم نہیں سوچ سکتے. کیوں پتہ نہیں لگا؟ اتنی تکلیف ہوئی، ٹانگ کٹ گئی اور ہمیں پتہ نہیں لگا؟ کیا بات ہے یہ سیر مع اللہ کا مقام ہے. جب اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز کائنات عالم کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا دے، کوئی ممکن ہے؟ آگ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جی، اللہ کی مخلوق ہے. قلنا یا نارو کونی بردن، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جاتی. جس کی خاصیت ہے جلانا، جس کی خاصیت ہے گرمی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ کیا بات ہے؟ آگ کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت عطا فرما دی تو اب اللہ کو جلانا تو آگ کی قدرت میں نہیں ہے. اللہ کی معیت جب مل جائے گی تو پھر اس کو جلانا بھی ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو گئی. دریا ہے، اس کا کام ہے جو اس کے اندر گرے گا ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا. دریا کا کام یہی ہے، وہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو اترے گا وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا. جب ان معی ربی سیہدین، قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے انا لمغرقون انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. قال کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. میں اس وقت سیر مع اللہ کے اندر ہوں، میں سیر مع اللہ کے اندر ہوں. وہی دریا، وہی پانی جو غرق اور تباہی اور بربادی کا دریا بنتا ہے، وہی پانی رک کر راستے 12 راستے کھل گئے. پانی رکا اس طرح نہیں کہ جم جاتا اور اوپر سے راستے بن جاتے. پانی کھڑا ہے، دیوار بن گئی، یہ دیوار بن گئی، یہ دیوار بن گئی، یہ دیوار بن گئی. 12 راستے کھل گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 اقوام تھی، 12 راستے کھل گئے. تو یہ کیا بات ہوئی جی؟ جن کی کھوپڑی میں یہ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کہتے ہیں جی جوار باٹا ہو گیا تھا، جوار باٹا ہو گیا تھا. جوار باٹا اور چیز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا. بالکل یہ بات ذہن نشین کیجیے کہ اللہ کو انسان نہیں سوچ سکتا، اللہ کے افعال کو بھی انسان نہیں سوچ سکتا. جب اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے تو نمرود آگ میں ڈالتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار بن جاتی ہے. بردن ٹھنڈی ہو جائے. خبردار اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے نبی اور پیغمبر کو تکلیف ہو. وہ سلامن بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو لیکن اتنی کہ جو قابل تحمل ہو، میرے نبی اور پیغمبر کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے سیر مع اللہ.
معیت حاصل ہو رہی ہے. جب اللہ کی معیت حاصل ہو کائنات عالم کا نظام بدل جاتا ہے. کائنات عالم کا نظام بدل جاتا ہے. سمجھے نا؟ پھر حضرات صحابہ جا رہے ہیں، پانی نہیں رہا، پانی بالکل ختم ہو گیا. کہاں سے لائیں؟ زمین سوکھی پڑی. حضور نے فرمایا کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ. صحابہ گئے، ایک عورت کو دیکھا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی آ رہی ہے، اس کو روکا، اس سے پوچھا یہاں کی پانی ہے؟ اس نے کہا کہ تقریباً یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھو، نیچے اترو، ادھر کی طرف چشمہ ہے دور. تیرے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک مشکیزہ ہے، میں وہیں سے بھر کے لے کر آ رہی ہوں. پھر انہوں نے اس کو پکڑا، اس کے اونٹ کی مہار پکڑی، اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب آپ اندازہ لگائیے، اب اللہ کی معیت آتی ہے، اب سیر مع اللہ کا مظاہرہ ہوتا ہے. اللہ کی معیت آ گئی، وہ پانی آ گیا. حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی نکالا، منہ میں لیا، اور اوپر سے جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے وہاں سے کھول کے وہ پانی اس کے اندر کلی کر دی. نیچے سے کھول دو، کھول دیا. اب نیچے سے کھولا تو پانی 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 پانی. اپنے برتن بھرو، غسل کرو، وضو کرو، پیو، جس کو جتنا دل چاہے. سارا قافلہ، سینکڑوں آدمی ہیں، پی رہے ہیں، برتن بھر رہے ہیں، نہا رہے ہیں. خوب جناب وہ عورت حیران و پریشان دیکھ رہی ہے. ایک مشکیزہ پانی کا پتہ نہیں کہاں سے مشقت اٹھا کے میں لے کر آئی تھی، ایک مشکیزہ پانی. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب سب کے برتن بھر گئے، سب لوگ سیر ہو لیے، نہا دھو لیے، وضو کر لی، تو آپ نے اس کے مشکیزے کو نیچے سے بند کر دیا. وہ جتنا پانی اس میں پہلے تھا اتنا پانی اس کے اندر اب بھی موجود ہے. اس کے بعد صحابہ سے چیزیں لے کر اکٹھی کر کے آپ نے اس کو فرمایا اس کو اونٹ پہ بٹھاؤ اور یہ سامان اس کے ساتھ رکھ دو اور اس سے پہنچ چلی جائے. سوچئے کیسے ہو؟ عقل میں نہیں آ سکتی. اللہ کا فعل انسان کی عقل میں آ جائے تو وہ پھر لامحدود کیسے ہوا؟ پھر وہ لامتناہی کیسے ہوا؟ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا. تو جب اللہ کی معیت انسان کو ملتی ہے تو اس معیت کے بعد انسان بدل جاتا ہے، پھر انسان کے اعمال بدل جاتے ہیں. تو سیر اللہ، پھر سیر فی اللہ، پھر سیر مع اللہ. میں نماز کی بات کر رہا تھا کہ اب نماز میں اب انسان یہ سوچے اللہ اکبر، اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر وہ سیر مع اللہ میں داخل ہو گیا تو آپ یقین جانیں پھر آنکھیں کھلی ہوں گی، نظر کچھ نہیں آئے گا، کان کھلے ہوں گے، آواز کوئی نہیں آئے گی، دماغ کھلا ہوگا، تصور اور وسوسہ کوئی نہیں آئے گا. جب وہ سیر مع اللہ کے اندر داخل ہے، اب تو معیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی معیت کے بعد تو اس کے افعال بدل گئے. پھر تو میں اس کے لیے آنکھ بن جاتا ہوں، یہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے. میں کان بن جاتا ہوں، یہ اس کانوں سے سنتا ہے. میں دماغ بن جاتا ہوں، اس دماغ سے سوچتا ہے. پھر تو ہر چیز اللہ کی ہے، پھر انسان کی نہیں ہے. انسان کہیں انسانیت سے نکل کر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. یہ ہے سیر مع اللہ. ہر عمل کے اندر اسی طرح کی کیفیت آئے گی. یہ صرف نماز کی بات نہیں، آدمی روزہ رکھے گا اس کی کیفیت یہی ہوگی. کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، سحری نہیں، افطار نہیں. پھر روزے کا افطار کا وقت ہوا، اگلے روزے کی نیت کر لی. پھر افطار کا وقت ہوا، اگلے روزے کی نیت کر لی. پھر افطار کا وقت ہوا، اگلے روزے کی نیت کر لی. نہ کوئی سحری ہے نہ افطاری ہے. 100 میں بھی 7
صوم وصال اسے کہتے ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ کوشش کی کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں، لیکن انہیں وہ مقام معیت حاصل نہیں تھا، وہ کیفیت مقام معیت کی ان کو حاصل نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، خبردار ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں میرے جیسے کون ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، بغیر کھائے پیے میرے اندر طاقت آ سکتی ہے، تمہارے اندر نہیں آ سکتی، لہذا تم اپنے کو قیاس مت کرو۔ وہ ایک مقام تھا، یہ سیر اللہ، سیر فی اللہ یہ حال ہے، اور سیر مع اللہ یہ مقام ہے۔ جب انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے تو انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اصل میں اس آیت کے اندر یہ بات فرمائی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ ان نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو معیت حاصل ہوتی ہے۔ جب انہیں معیت حاصل ہوگی پھر ان کے اعمال کسی کی عقل میں نہیں آئیں گے، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، جی یہ کیا ہے، لوگ پھر ان کو ان کی عقل میں نہیں آئے گی، یہ خلاف عقل باتیں کرتا ہے، یہ کبھی کھاتا نہیں کبھی پیتا نہیں تو زندہ کیسے ہے؟ کبھی کھاتا نہیں کبھی پیتا نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت ابدال کی زیارت کرا دی، کیا کرو گے؟ کیا حضرت دل چاہتا ہے ابدال کی۔ ابدال یہ تکوینی امور کو اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، تکوینی معاملات ان کے سپرد ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹھیکرا اٹھایا، اس کے اوپر کچھ لکھا، کرم کانٹے سے بنائے، فرمایا وہ دریا کے کنارے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر یہ دے دو، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں کوئی چیز لے جانا۔ وہ کھانا لے گئے، وہاں جا کے ان سے کہا، انہوں نے کبھی پرلے کنارے پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے، پہلے انہیں کھلائی جاؤں۔ انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں؟ کہا دریا سے جا کے یہ کہنا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے زندگی بھر کچھ نہیں کھایا۔ اب یہ حیران، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کے یہ بات کہی، پانی جس طرح چل رہا تھا اسی طرح برف بن کے منجمد ہو گیا، یہ اوپر سے گزر گیا، پرلے کنارے پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا، انہوں نے ایک نوالا کھانا کھایا اور باقی باندھ دیا، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں؟ کہا آئے کس طرح تھے؟ انہوں نے بتلایا کہ اس طرح آیا تھا۔ فرمایا جا کے اب بھی یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا۔ حیران، آگے پھر دریا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی، پانی پھر منجمد ہو گیا، ادھر آ گئے، ادھر آئے تو پھر آگے ان سے یہ بات کہی کہ حضرت آپ کھائیں یا نہ کھائیں بعد کی بات ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں اس میں راز کیا ہے؟ آپ کو تو میں نے کھاتے میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے تو چلو ایک نوالا لیکن کھایا تو ہے نا۔ پھر دریا ان کی بات مان رہا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر کھائے پیے زندگی عطا فرما دیتے ہیں، کائنات عالم ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ یہ پانی کی حقیقت کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دیا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ نے کائنات عالم ان کے لیے مسخر کر دی۔ وہ پانی کا حکم دیں گے، پانی ان کی بات مانے گا۔ اس لیے ہے، آپ یہ سوچئے، پانی بات مان رہا ہے، شیر انسان کی بات مانتا ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ سیر مع اللہ کی بات ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، سیر مع اللہ کے اندر ہوتے ہیں، کائنات عالم ان کے تابع ہو جاتی ہے، مسخر ہو جاتی ہے۔ ایک عورت آ رہی ہے، اس کے سر پہ گٹھڑی ہے،
اس نے لا کے زور سے وہ گٹھڑی پھینکی، کہا میں تھک گئی۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہا میں تھک گئی، یہ گٹھڑی اٹھاؤ اور یہ گاؤں ہے سامنے دور نظر آ رہا ہے، وہاں پہنچا دو۔ فرمایا میں خود پہنچا دوں یا کسی کے ذریعے بھجوا دوں؟ میں بھجوا دوں کسی کے ذریعے۔ انہوں نے ایک آواز دی، جنگل سے شیر آ گیا، شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے گٹھڑی اس کے کمر پہ رکھی، کہا بڑی بی کے ساتھ چلے جاؤ، گاؤں میں جا کے پہنچا کے آ جانا، کسی کو کچھ کہنا نہیں۔ وہ شیر گدھے کی طرح، گدھے کی کمر پہ وہ رکھی ہوئی ہے گٹھڑی، وہ گدھے کی طرح شیر جا رہا۔ شیر نے بات مان لی، کیوں؟ اس لیے کہ جو سیر معلّہ کے اندر ہوتا ہے اسے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ جس کو یہ مقام معیت حاصل ہوتا ہے اس کے سامنے شیر کی کیا ہستی؟ شیر گدھے کی طرح وہ سامان اپنی کمر پہ لاد کے اور گاؤں گیا۔ جب چلنے لگے تو بوڑھیا سے کہا کسی سے کہنا نہیں کہ میں نے یہ شیر تمہارے ساتھ بھیجا ہے، بس ایسے ہی کہنا میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں تو ضرور کہوں گی، اس لیے کہ تو ظالم ہے، ظالم کے ظلم کا کھولنا واجب ہے۔ میں کہا میں ظالم کیسے ہوں؟ کہا شیر اس لیے تھوڑی پیدا کیا گیا کہ اس سے گدھے کا کام لیا جائے، تو نے شیر کو گدھے کی جگہ کام میں لیا، اس لیے میں ضرور بتاؤں گی لوگوں کو۔ لیکن اس واقعے کے اندر میں یاد کر رہا ہوں کہ شیر نے کیسے بات مان لی۔ یہ وہ سیر معلّہ کی بات ہے کہ جب وہ چلتے چلتے سیر معلّہ میں داخل ہوئے اور اللہ کی معیت ان کو حاصل ہوئی تو کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں خانقاہ میں اژدہا آ گیا، اژدہا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اژدہا نے آ کے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیے۔ شیخ نے اسے بیعت کیا، بیعت کر کے فرمایا کہ اس نے کہا کوئی مجاہدہ؟ فرمایا مجاہدہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر پڑ جا، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، لوگ بے شک تیرے اوپر پیر رکھ کے اندر جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ مسجد کے دروازے پر اتنا بڑا اژدہا پڑا، مسجد کے دروازے کے سامنے پڑا ہوا، لوگ گزر رہے ہیں، اس کے اوپر پیر رکھ رہے ہیں، اس کی کمر بیچارے کی چھل گئی، زخمی ہو گئی۔ شیخ سے درخواست کی کہ حضرت میری کمر چھل گئی۔ فرمایا ذرا سا سانس لے لیا کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنی اجازت تو اژدہا بات مان رہا ہے۔ کیوں مان رہا ہے؟ جی کیوں مان رہا ہے؟ اس لیے کہ شیخ کو مقام معیت حاصل ہے، وہ سیر معلّہ کے اندر چل رہے ہیں، مقام معیت کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے کائنات عالم کو مسخر کر دیا ان کے سامنے۔ یہ کائنات عالم مسخر ہو نبی کے لیے معجزہ ہے اور ولی کے لیے کرامت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، بندہ نہیں سوچ سکتا، بالکل نہیں سوچ سکتا، اس کا مظہر نبی ہوتا ہے۔ کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، فرمایا کہ جب انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے والذین جاہدوا فینا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر قدم پر وہ یہ غور کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے مجھے منع کر دیا، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، مجھے وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع کر دیا، صرف زندگی اس کام میں گزارنی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی۔ اس کا معیار کہ اللہ نے کس چیز کی اجازت دی ہے، اس کا معیار
اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معیار بنایا. اس کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے اعمال، وہ اس کا معیار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. آپ کی ذات کا مطالعہ کرو. آپ کی ذات تمام انبیاء علیہ السلام، کتنے انبیاء ہیں؟ کم و بیش 1,24,000. کسی امت کے پاس اپنے نبی کا اسوہ حسنہ محفوظ نہیں ہے، کسی بھی امت کے پاس. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے محفوظ کرا دیا. اس لیے کہ ہمیں حکم تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معیت حاصل ہو تو اللہ کی معیت حاصل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز آؤ. اس لیے اس راستے میں قدم رکھنے والے ہر سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیر اللہ کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے. سیر فی اللہ کے لیے وہ ہر عمل کے اندر یہ معیار تلاش کرے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالی نے اس کام کو کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ عادات کا ہو چاہے عبادات ہو. کھانا کھانے بیٹھو پہلے یہ دیکھو کہ حضور نے کس طرح حکم دیا، کیا چیز کھانے کی اجازت دی ہے، کیا کھانے سے منع کیا. کپڑے پہننے ہیں، یہ دیکھو کس لباس کو حضور نے اجازت دی ہے، کس لباس کی اجازت نہیں دی. معاملات ہیں، دکان پہ بیٹھے ہو، یہ غور کرو کیا چیز بیچنا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس طرح بیچنا جائز ہے کس طرح ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ہر بات کے اندر معاملات ہو یا معاشرت ہو، بیوی سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے، ساس سسر کے ساتھ کیسے کرنا ہے، معاشرتی زندگی کیا ہے. معاشرتی زندگی ایک ایک پہلو کے اوپر غور کرو، اور غور جتنا جتنا اس میں غور کرتے جاؤ اس کو عمل کے اندر داخل کرو. یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیا اور پڑھ کے چھوڑ دیا، نہیں، ایک ایک عمل کے اندر. اس لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ سالکین کے لیے تبلیغ دین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے تبلیغ دین، اردو میں ہے. امام غزالی کی یہ کتاب پڑھنا ہر سالک کے لیے ضروریات میں داخل ہے. ہر آدمی کے لیے، سالک کے لیے جو یہ طے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، سیر اللہ، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور سیر فی اللہ حاصل کرنی ہے، اللہ کے دین میں غور کرنا ہے اور ایک ایک بات کو سمجھنا ہے تاکہ مجھے سیر مع اللہ حاصل ہو. جس کی یہ نیت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبلیغ دین کا مطالعہ کرے. اور کس طرح؟ کسی کتاب کی طرح نہیں، سبقن اس کے 30 چیپٹر ہیں. 30، ایک چیپٹر کو 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ کم از کم. پڑھنے کے بعد اس میں غور کریں کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں، عمل کر رہا ہوں تو کتنا. اپنے کسی مربی اور کسی شیخ سے تعلق قائم کریں اور اس کے بعد اس کو بتلائیں فلاں چیپٹر پر میں نے عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا اس کی وجہ بتائیں. نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا اس کی وجہ بتائیں. ایک ایک چیپٹر کو دیکھتے جائیں، 3 مرتبہ پڑھتے جائیں، اس پر عمل کا جائزہ لیتے جائیں.
تبلیغ دین، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ایک ایک عنوان کو پڑھیں، اس میں حدیثیں ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بیان کیے گئے، آپ نے یہ کام کس طرح کیا، اس کو پڑھیں، اپنا جائزہ لیں کہ میں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، عمل کیا تو کتنا، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا دشواریاں ہیں، اس کو پڑھیں۔ معاملات کے اندر تبلیغ الدین، وہ تعلیم الدین، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الدین، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور وہ بھی اسی طرح سبقن پڑھیں، سبقن پڑھیں، اور پڑھ کر اپنا جائزہ لیں کہ میں نے اس مسئلے پر عمل کیا یا نہیں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، تبلیغ دین امام غزالی کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی، تعلیم الدین حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ 3 کتابیں انشاءاللہ دستور زندگی ہیں، آدمی ان کا مطالعہ کرے اور ایک ایک بات کا جائزہ لے کہ میں نے عمل کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں ہو سکا تو کیوں نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ سارا کھیل محتاج ہے اس بات کا کہ ہمارا کسی سے اصلاحی تعلق ہے یا نہیں۔ خود جائزہ لینے سے کام نہیں بنتا، کسی سے اصلاحی تعلق ہے یا نہیں، اگر ہے تو اسے بتانا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیجئے، اصلاحی تعلق قائم کر کے اب ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور پھر اس کو بتائیے۔ عمل نہیں ہو رہا، کوشش کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمت کرتا ہوں، جواب دے جاتی ہے، وہ اس کا حل بتائے گا۔ آہستہ آہستہ انسان عمل کرتے 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 سیر اللہ سے سیر فی اللہ میں داخل ہوگا، اور سیر فی اللہ سے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیر مع اللہ نصیب فرما دے۔ کوئی ناممکن نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ نبوت ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی۔ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام، ولایت کا اعلیٰ ترین مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا ان سے اوپر حضرات صحابہ کا مقام۔ صحابی تو نہیں بن سکتے ہم، لیکن وہ مقام ولایت کا ہر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کا جو مقام ہے، وہ مقام بھی نبوت نہیں ہے، نبوت کے اوپر مہر لگی ہے، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ولایت کے اوپر مہر نہیں ہے۔ اس لیے ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن وہ مقام صحابیت کا ہر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ اس راستے میں چلے۔ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی مربی، کوئی مصلح، کوئی شیخ تجویز کر کے اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایت کے ساتھ آہستہ 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 چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس راستے پر چلنے۔ اور ان اللہ لمع المحسنین، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک مقام وہ ضرور آتا ہے کہ جس میں انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی معیت حاصل ہو جائے پھر انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، پھر وہ انسان انسانوں والی بات نہیں رہتی، وہ ملائکہ اس کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین۔ بہرحال اس آیت کے اوپر الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے جو باتیں ضروری تھی وہ عرض کر دیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صل یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لنا شأننا
الحمد لله صدق الله صلى الله تعالى على سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا رب.